اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور اس سلسلے میں بیان ہو رہا تھا کہ ہم چوتھی فصل کو بیان کر رہے ہیں اس کتاب سے، کہ جس میں در واقع ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ عرفانی مقامات تک پہنچنے کا راستہ کون سا راستہ ہے، یعنی انسان کس راستے پر عمل کرے، کس راستے کو طے کرے جو راستہ صراط مستقیم کہلائے، اور اس راستے پر چل کے انسان اللہ تبارک و تعالی تک پہنچ سکتا ہے۔ تو آغاز ہی میں بیان ہو گیا کہ وہ راستہ قرآن و اطرت کا راستہ ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور قرآن کی تعلیمات جو محمد مصطفیٰ اور ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان کی ہیں، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے جو اللہ تک انسان کو پہنچاتی ہے۔ اور اگر انسان قرآن کو تھام لے اور حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرے، اطرت کو چھوڑ دے، تب بھی یہ انسان صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی تک ہرگز نہیں پہنچے گا۔ اور اگر یہ شخص صرف اہل بیت کا دم بھرے اور قرآن کو پس پشت ڈال دے، قرآن کو نظر انداز کر دے، تو ایسے میں بھی اس انسان کا سلوکی سفر ناقص ہے، چونکہ اس نے ثقلین میں سے ایک ثقل کو ترک کر دیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، آج یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بطور معمول اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور خود انصاف سے قضاوت کرنا چاہیں اپنے بارے میں، کوئی دوسرا ہمارے بارے میں قضاوت نہ کرے، ہمارے بارے میں فیصلہ نہ کرے، ہمارے بارے میں رائے قائم نہ کرے، ہم خود ہی اپنے گریبان میں اگر جھانک کر دیکھ لیں تو ہم زبانی طور پر، لسانی طور پر، لفظی طور پر موحد تو ضرور ہیں، لیکن اگر ہمارے اعمال کی طرف نگاہ ڈالی جائے تو ہم عملی اعتبار سے مشرک ہیں۔ عزیزان محترم، عرفان کا مقصد انسان کو ایسے مقام تک پہنچانا ہے جہاں عارف خود کو انوار الہی کی تجلی مشاہدہ کرتا ہے، یعنی انسان اپنے وجود میں انوار الہی کو مشاہدہ کرتا ہے، خود کے لیے کسی قسم کا استقلال کا قائل نہیں ہوتا ہے، خود کو مستقل تصور نہیں کرتا ہے، خود کو فقر محض تصور کرتا ہے، جانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس حقیقت کا اپنے تمام وجود سے اعتراف کرتے ہوئے خداوند متعال کی بارگاہ میں خاضعانہ سجدہ ریز ہو کر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتا ہے۔ انسان کے وجود کا ذرہ ذرہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدا بلند کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سفر کی حقیقت انسان اپنے وجود کی گہرائیوں سے درک کر لیتا ہے، خود کو اور باقی اس دنیا میں جتنی بھی موجودات ہیں، کسی موجود کو اللہ کی بارگاہ میں مستقل تصور نہیں کرتا ہے، ہر موجود کے استقلال کی نفی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انسان خاضع ہو جائے تو یہ انسان حقیقی عرفان کے سفر پر گامزن ہے، ایسا انسان حقیقی صراط مستقیم پر گامزن ہے، ایسا انسان اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے والا مسافر کہلائے گا۔ لیکن عزیزان محترم، بطور معمول اگر ہم خود اپنے وجود میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو خود ہم اپنے وجود کے لیے استقلال کے قائل ہوتے ہیں، خداوند متعال کے حضور ہم خود کو بھی کوئی شے سمجھتے ہیں،
ہم خود کو بھی کوئی بہت بڑی توپ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ ہمارے اطراف میں یہ جو موجودات موجود ہیں، یہ جو چرند پرند حیوانات انسان ہمارے اطراف میں ہیں، یہ بھی مستقل وجود رکھتے ہیں، ہم ان کے لیے استقلال کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان ایسے سفر کا مسافر ہو جاتا ہے تو پھر ایسا شعار بلند کرتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، بھئی میں مستقل ہوں، یہ میرا جسم ہے، مجھے مکمل اپنے جسم پر اختیار ہے، میں اس جسم پر لباس کو ڈالوں یعنی لباس کو زیب تن کروں یا لباس کو زیب تن نہ کروں، عریان ہو جاؤں، یا آدھا لباس پہنوں آدھا لباس نہ پہنوں، اقدار انسانی کو پامال کروں یا پامال نہ کروں، یہ میرا جسم ہے، اس پر مرضی اور اختیار میری چلنی چاہیے۔ یہ انسان در واقع خود کو خداوند متعال کے حضور مستقل تصور کرتا ہے، خداوند متعال کے سامنے اپنے یا اپنے اطراف میں موجود موجودات کے استقلال کا قائل ہے۔ در واقع ایسا انسان بت پرست انسان ہے۔ ایسا انسان اگر زبان سے کلمہ شہادتین کو جاری بھی کر لے تو حقیقت میں یہ انسان خود کو خداوند متعال کے حضور ایک بت قرار دے کر میرا جسم میری مرضی کا شعار بلند کرتا ہے۔ اور جب تک انسان یہ موجودات سے یعنی پہلے اپنے وجود سے اور پھر اس کے علاوہ باقی موجودات سے اس استقلال کی نفی نہیں کرے گا، در واقع انسان نے ان بتوں کو سرنگو نہیں کیا ہے۔ پس انسان اپنے بت کو سرنگو کرے، اپنے وجود میں موجود جو اس کی میں ہے اس کو سرنگو کرے اور خداوند متعال کو استقلال کا قائل ہو، خود اپنے وجود سے استقلال کی نفی کر کے حضرت حق متعال کے وجود حقیقی کا اعتراف کرے۔ انسان باقی موجودات کو جو مستقل تصور کرتا ہے یعنی ان کو بھی بت قرار دیے ہوئے ہے، انسان ان بتوں کو بھی سرنگو کرے اور صرف ذات حق حضرت حق متعال کی بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جائے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہے، اس کے وجود کا ذرہ ذرہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدا کو بلند کرے۔ تو ایسے میں یہ انسان در واقع اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، حقیقت میں تیری ذات ہے جو لائق عبادت ہے۔ وگرنہ اگر انسان خود کو مستقل تصور کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق عبادت تصور نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں میرا جسم میری مرضی کا شعار بلند کرتا ہے، اور ایسے میں یہ انسان خودی کا قائل ہو جاتا ہے اور اس خودی کا قائل ہوتا ہے جس کی عرفان میں مذمت کی گئی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، حقیقی عرفان یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو جاری کرے۔ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس معبود حقیقی کے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی مستقل نہیں ہے، کسی موجود کو وجود نہیں ہے اس کی منشا اور مرضی کے بغیر، کسی موجود کے وجود پر اس کی مرضی اور منشا کے بغیر کوئی حکم دوسرا لاگو نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی زندگی میں اگر مشاہدہ کریں تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو مستقل تصور کر رکھا ہے۔ در واقع ہم متعدد خداؤں پر عقیدہ رکھتے ہیں، انواع و اقسام کے شرک سے خود کو آلودہ کر چکے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی جاری کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی جاری کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو اللہ کا عبد اور رسول بھی مانتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں ہم اپنے وجود کی گہرائی میں تلاش کرنا چاہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری حقیقت ہوائے نفس کا شکار ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو اپنا معبود قرار دے رکھا ہے، اسی وجہ سے تو ہمارے زبان سے یہ کلمات جاری ہوتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ لہٰذا عزیزان محترم، خداوند متعال سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے
کہ جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا معبود قرار دے رکھا ہے، یعنی افرعیت، کیا تم نے دیکھا ہے، من اتخذ، جس نے اخذ کر رکھا ہو الہہ، اپنے الہ کو، ہوا ہو اپنا نفس، یعنی جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود، اپنا الہ قرار دے رکھا ہے، اور در واقع یہ شخص کہتا ہے کہ جب جسم ہی میرا ہے تو اس پر مرضی بھی میری چلنی چاہیے، تو در واقع اس نے اپنی ہوائے نفس کو، اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود قرار دے رکھا ہے، یا معاشرے میں دوسرے موجودات کو مستقل تصور کرتے ہوئے انہیں خداوند متعال کے مد مقابل لا کر کھڑا کر رکھا ہے اور ان کے استقلال کا قائل ہو چکا ہے۔ پس ایسا شخص اگر لا الہ الا اللہ بھی کہے تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا شرک کی دلیل ہے، حق کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ الہ غیر کا قائل ہے، الا اللہ کا تو قائل ہی نہیں ہے، الا اللہ کی طرف تو اس کی توجہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، یعنی ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آئیں گے۔ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا کلمہ بھی وہ اپنی زبان پر جاری کریں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے الا مگر یہ کہ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا وہ اعتراف کریں گے، لیکن حقیقت میں وہ اس اعتراف کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کا شریک قرار دیں گے۔ پس جو شخص قرآن کے مطابق اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ قرار دے رکھا ہے، تو جو شخص قرآن کے اس نظریے کے مطابق اپنی ہوائے نفس کا شکار ہے، اگر ایسا شخص زبان سے کلمہ شہادتین کو جاری کر لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہہ بھی دے، تو ایسے شخص کا یہ زبان سے جاری کرنا در واقع توحید کی گواہی نہیں ہے، بلکہ یہ لا الہ الا انا کہہ رہا ہے، یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں خود معبود ہوں، میں خود رب الاعلیٰ ہوں۔ لہٰذا ایسا شخص اپنی جو عمل سے اظہار کر رہا ہے کہ میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے، میں خود مستقل ہوں، اور صرف اسی شعار تک یہ خود کے استقلال کا قائل نہیں ہے، بلکہ اپنی فکر میں استقلال کا قائل ہے، اپنے نظریے میں استقلال کا قائل ہے، اپنے اعتقادات میں استقلال کا قائل ہے، اپنے تمام اعمال و رفتار میں استقلال کا قائل ہے۔ در واقع اس شخص کو لا الہ کہنے کے بعد اب لا الہ کی تاثیر کو دیکھنا تھا، جبکہ اس نے لا الہ کی تاثیر کو نہیں دیکھا ہے۔ لا الہ کی تاثیر یہ ہے کہ انسان سر تسلیم خم ہو جائے، انسان اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اپنی زبان کا ورد قرار دے دے۔ عزیزان محترم، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں اسے ایک سیاسی شعار قرار دے رکھا ہے۔ در واقع یہ سیاسی شعار نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ کہیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ان کے وجود کے ذرے ذرے سے اللہ کی عبادت تجلی ظاہر ہونی چاہیے، ان کے وجود کے ذرے ذرے سے طاغوت کی نفی ہونی چاہیے۔ جس شخص نے اسے شعار قرار دے رکھا ہے، ممکن ہے اس کا نظریہ درست ہو، ممکن ہے اس کا عقیدہ یہی ہو کہ وہ تمام طاغوتوں کو سرنگو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہو، لیکن جو افراد اس کی تقلید کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، یہ لزوم نہیں رکھتا کہ وہ بھی اسی عقیدے اور اسی نظریے کے مالک ہوں۔ لہٰذا عزیزان محترم، وہ شخص کہ جو لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے، ایسا شخص اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ
اللہ کو اللہ نہیں مانتا، بلکہ اس کا خود کا وجود اللہ کی ذات کے مد مقابل مستقل ہے، لہٰذا وہ عملی طور پر خود کی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کے اقوال کو دیکھیں، ایسے شخص کے افعال کو دیکھیں، ایسے شخص کے کردار کو دیکھیں تو اس کے افعال و کردار میں آپ کو واضح طور پر دکھائی دے گا کہ یہ اللہ کے قوانین کی نفی کرے گا اور خود سے قانون تدوین کر کے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا انکار کرتے ہوئے خود کے قانون کو لاگو کرے گا، پیادہ کرے گا، جاری کرے گا اور اسے ترویج دے گا۔ پس در واقع ایسا شخص لا الہ الا کے بعد انا کہہ رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں خود جو ہے وہ رب الاعلیٰ کا مصداق ہوں۔ لہٰذا اگر انسان اپنے دل کی پیروی کرتا ہے، اگر انسان اپنے دل کی مانتا ہے، اللہ کی پیروی نہیں کرتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا ہے، در واقع عزیزان محترم ایسا انسان اپنی ہوائے نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ ایسے میں یہ انسان در واقع اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مستقل تصور کر رہا ہے۔ ایسے میں ایسا انسان در واقع مشرک ہے اور ایسے انسان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم یہاں اس چیز کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ یہاں یہ فرق نہیں رکھتا کہ وہ انسان اپنے پیٹ کی پوجا کرتا ہے اور اپنے پیٹ کا پجاری ہے، چونکہ وہ اپنے پیٹ کو مستقل تصور کرتا ہے کہ یہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ اس پیٹ کی جو آگ ہے اس کو بجھانے کے لیے، اس کی تشنگی کو بجھانے کے لیے مجھے جہاں کہیں سے بھی کوئی مال مل جائے میں اس کو اپنے حلق سے نیچے اتاروں تاکہ میرے پیٹ کی جو آگ ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے اور میری بھوک جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لہٰذا ایسے انسان کو شکم پرست کہا جاتا ہے، ایسے انسان کو پیٹ کا پجاری کہا جاتا ہے، جس کا تمام ہم و غم یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے لذیذ غذا کو حاصل کرے اور اس غذا کو حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی جو پیٹ کی پیاس ہے، جو پیٹ کی آگ ہے، اس کو وہ بجھا لے۔ لہٰذا ہم میں سے بعض لوگ پیٹ کے پجاری ہیں، ہم میں سے بعض لوگ مقام منصب کے پجاری ہیں، یعنی تمام زندگی ہم و غم ہمارا یہی ہوگا کہ کسی طرح سے ہمیں کوئی پوسٹ مل جائے، ہمیں کوئی مقام مل جائے، ہمیں کوئی ریاست کی کرسی مل جائے، ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس سے ہمیں جو ہے وہ معاشرے میں ایک علویت اور ایک بلندی کا مقام ہمارے لیے وہ قرار پائے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے معاشرے میں ایسے افراد ہیں کہ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، فرتوت ہو چکے ہیں، چلنے پھرنے کی ان میں صلاحیت موجود نہیں ہے، لیکن تب بھی وہ اس صدد میں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسی کرسی مل جائے، کوئی ایسی ریاست مل جائے کہ جس ریاست پر بیٹھ کر وہ راج کریں اور بالآخر وہ اپنا راج جمائے رکھیں۔ آپ دیکھیں ایسے بہت سارے افراد ہیں کہ جو پیر ہو جاتے ہیں، فرتوت ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے کی ان میں توان نہیں ہوتی ہے، ان کو سہارا دے کر جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، لیکن اگر ان کو کہیں سے گورنرشپ کی جو ہے وہ دعوت مل جائے تو فوراً بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ چار آدمی ان کو جو ہے نا وہ کاندھا دیں اور وہ جا کر وہاں حلف اٹھائیں کہ میں اس ملک کا گورنر جنرل بن جاؤں گا، میں اس صوبے کا گورنر بن جاؤں گا۔ عزیز آپ سے چلنے کی تو توان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن آپ ابھی اس عمر میں اس حالت میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ گورنر بنیں، یعنی آپ مقام پرست ہیں، آپ جاہ پرست ہیں۔ اسی طرح سے عزیزان محترم بعض افراد ایسے ہیں جو مال پرست ہوتے ہیں، ان کو مال حاصل کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ اللہ کا ہر قانون پامال کرنے کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ انہیں اس قانون کے پامال کرنے کے نتیجے میں صلے میں کچھ مال مل جائے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں عزیزان محترم جس کا واضح ترین مصداق آپ کو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہماری سرزمین میں واضح طور پر نظر آئے گا کہ لوگ پیسے کے لیے جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کر دیتے، کون سا قانون ایسا ہے جس کو وہ پامال نہیں کرتے ہیں کہ جو ان کے اموال میں اضافہ کر دے، جو ان کے مقام میں اضافہ کر دے، جو ان کی ریاست میں اضافے کا باعث بنے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں معاشرے کے مختلف طبقات جو صاحب اقتدار طبقات ہیں، جو کسی نہ کسی مقام پر ہیں، کسی نہ کسی پوسٹ پر ہیں، ان افراد میں آپ کو تمام کے تمام افراد مشرک نظر آئیں گے، تمام کے تمام افراد آپ کو بت پرست نظر آئیں گے۔ یہ بت کوئی پتھر کا بت نہیں ہے عزیزان محترم، آپ یہ تصور نہ کریں کہ ہم
مسلمانوں پر تہمت لگا رہے ہیں یا مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی جیب میں کوئی صنم چھپا رکھا ہے یا اپنے گھر میں کوئی بھگوان چھپا رکھا ہے اور اس کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، نہیں عزیزان محترم، ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا اپنا پیٹ ان کا بت ہے، ان کا اپنا جو حب جاہ ان کے وجود میں پائی جاتی ہے، ریاست طلبی جو ان کے وجود میں پائی جاتی ہے، یہ خود ان کے لیے بت ہے۔ مال کو ہڑپ کرنا، مال کو حاصل کرنا، یہ خود ان کے لیے بت ہے۔ یہ جو جنسی غرائز ہیں کہ آج اس جو ہے وہ خوبصورت لڑکی کے نزدیک ہو گئے، کل اس خوبصورت لڑکی کے نزدیک ہو گئے، اور انواع و اقسام کی جو خواتین ہیں معاشرے میں ان کو جو ہے وہ اپنے قریب کرتے ہیں اور ان سے جنسی غریزے کی تسکین کرتے ہیں، در واقع یہ خود انسان کے وجود میں ایک بت کو ایجاد کرتی ہے۔ یہ خود عزیز، خود شہرت ایک بہت بڑا بت ہے کہ جس کی خاطر انسان اللہ کا ہر قانون پامال کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جب تک انسان کے وجود میں یہ بت موجود ہیں، انسان طاغوت کہلائے گا، انسان جو ہے وہ خود کی الوہیت کا قائل ہو جائے گا۔ ایسا انسان خود کو خدا کے مقابل لا کر کھڑا کرے گا اور ایسا انسان در واقع بت پرست کہلائے گا۔ اب یہ فرق نہیں کرتا ہے کہ ایسا انسان کوئی مجتہد ہو، ایسا انسان کوئی علامۃ الدہر ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی مولانا ہو، کوئی سقۃ الاسلام ہو، حجت الاسلام ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی کرنیل ہو، کوئی جج ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ ہم معاشرے میں ہمارے تمام افراد کے درمیان، ہم میں سے ہر ایک فرد کے درمیان یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ہمیں کسی دوسرے کے بارے میں قضاوت نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ میرے وجود میں کون سی چیز پائی جاتی ہے۔ کیا میں خداوند متعال کے مد مقابل کھڑا ہو کر لا الہ الا اللہ انا کا دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں؟ وہ انا اس وقت آئے گی کہ جب اللہ نے مجھے کہا ہے کہ مال حرام کو نہ کھاؤ تو میں کہوں گا کہ میں نے کھانا ہے، تو یہ انا کا مصداق ہے۔ اللہ مجھے کہے گا کہ حرام غصبی مکان کو اختیار نہ کرو، لیکن اگر میں دوسروں کی پراپرٹی کو غصب کر رہا ہوں، اگر میں حکومت کی پراپرٹی کو بھی غصب کر رہا ہوں، اگر میں ریاست کی پراپرٹی کو بھی غصب کر رہا ہوں، جیسے آج کل معاشرے میں آپ دیکھیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ ریاست کی زمین کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، چاہے قانون کے نام پر کیا جائے، چاہے بغیر قانون کے نام پر کیا جائے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں زیادہ تر قانون کے نام پر جو ہے نا وہ قانونی اوپر ایک اس کے لبادہ اڑھا کر جو ہے وہ ریاست کی سرزمین کو ہڑپ کیا جاتا ہے کہ جو در واقع ریاست کی بنیادی جو ورثہ ہے ریاست کا وہ ہوتا ہے، اور اس کو ہڑپ کر کے میں اپنی جو ہے وہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا ہوں اور اپنی جو ہے وہ الوہیت کا اقرار کر رہا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں۔ کیسے؟ چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم مال کو غصب نہ کرو، میں مال کو غصب کر رہا ہوں، پس اس کا مطلب ہے کہ میں در واقع مال پرست ہوں، میں در واقع جاہ پرست ہوں، میں در واقع اگر ناجائز طریقے سے خواتین کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں جنس پرست ہوں۔ جنسی غریزے کی تسکین کے لیے، میں اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے ہر حرام اور حلال طریقے کو نظر انداز کرتے ہوئے، اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے مقابل آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں خود ایک بت کی حیثیت رکھتا ہوں اور میں اپنی ہوائے نفس کی پوجا کر رہا ہوں اور ہوائے نفس کا پجاری ہوں۔ تو ایسے میں عزیز انسان کو ہوائے نفس کی جو خواہش ہے اس سے باہر نکلنا ہے، اور اگر انسان ہوائے نفس کی بدترین صورتوں کو، یہ جو میں نے صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سب سے بدترین صورت ہوائے نفس کی یہ ہے کہ انسان خود کو اللہ کی جگہ پر بٹھا دے، یعنی معاشرے میں لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دے، معاشرے میں لوگوں کے سامنے ایسا فراڈ رچائے، ایسا ڈرامہ رچائے کہ لوگ اللہ کو بھول کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ اس کے مصداق بھی آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں ایسا پیر ہے، ایسا مرشد ہے کہ لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ عزیز، سجدہ اللہ کے علاوہ ہر موجود کو سجدہ حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی دربار میں جا کر اس قبر کے آگے اگر سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور اس قبر کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ شرک کا مصداق ہے۔ اگر ہم
کسی پیر کے آگے سجدہ کر رہے ہیں تو یہ شرک کا مصداق ہے۔ اگر ہم ذوالجناح کے آگے سجدہ کر رہے ہیں تو یہ شرک کا مصداق ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ اپنی سنگت کے جو سربراہ ہے اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں تو یہ سب کا سب شرک ہے۔ چاہے انسان زبان سے شرک کا اظہار کرے، چاہے انسان زبان سے شرک کا اظہار نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے عمل سے شرک کا اظہار کرتا ہے اور عمل سے اس بات کا اعتراف کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، پس آؤ تم میرے سامنے سجدہ کرو۔ پس اگر کوئی کسی مرشد کو سجدہ کرتا ہے اور وہ مرشد منع نہیں کرتا ہے تو وہ مرشد جو ہے وہ درواقع شرک کا مصداق ہے، وہ مرشد درواقع اپنی الوہیت کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے اور یہ ہوائے نفس کا بدترین مصداق ہے۔ البتہ وہ شخص جو سجدہ کر رہا ہے اس کا فعل بھی مذموم ہے، اس شخص کا کردار بھی قابل مذمت ہے، لیکن یہاں ابھی گفتگو اس شخص کی ہو رہی ہے کہ جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی اسے الوہیت کے مقام پر لے آئے۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ وہ افراد کے جو بہت بڑی بڑی پوسٹوں پر واقع ہیں وہ در واقع زبان سے کسی کو نہیں کہتے ہیں کہ تم میرے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاؤ، وہ زبان سے کسی کو نہیں کہتے ہیں کہ تم مجھے مائی لارڈ کہو، تم مجھے جو ہے وہ صاحب کہو، تم مجھے جو ہے وہ مالک کہو، تم مجھے جو ہے وہ القاب سے نوازو، لیکن ان کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں انا ربکم الاعلی، تمہارا میرے سامنے خاضع ہونا، تمہارا میرے سامنے جھکنا یہ لازم ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ افراد ابھی ہوائے نفس کا شکار ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم آپ مشاہدہ کریں خداوند متعال سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد کر رہا ہے قل للمؤمنین، اے میرے حبیب مؤمنین کو جا کر یہ پیغام دے دو، مؤمنین سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو عاجزی میں لے آئیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی غیر شرعی انداز میں وہ جنسی خواہشات کی تسکین نہ کریں، وہ غیر شرعی انداز میں کسی نامحرم کو مشاہدہ نہ کریں، کسی نامحرم سے مخاطب نہ ہوں، کسی نامحرم سے ہم کلام نہ ہوں، وہ کلام وہ خطاب کہ جو شہوت پر مبنی ہو۔ لہٰذا اللہ منع کر رہا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے منع کیے ہوئے کے باوجود اگر نامحرموں سے گفتگو کرنے میں لذت محسوس کریں، اگر ہم بنیادی طور پر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہ کریں تو ایسے میں عزیزان محترم ہم در واقع جنس پرست ہیں، جنسی لذات کو اور جنسی خواہشات کو پرستش کی حد تک ہم اوپر لے چکے ہیں، یعنی اللہ کے فرمان کی مخالفت کی ہے تو اس کا مطلب ہے نفس کی اطاعت کی ہے، نفس کی اطاعت کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غریزہ نفسانی کو اللہ کے حکم میں اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا اور لا الہ الا انا کا اعتراف کیا، اقرار کیا اپنے عمل سے، زبان سے وہ جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے، لیکن اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ نہیں میں بھی ہوں، اللہ نے کہا حرام ہے تو کیا ہوا، قرآن میں اللہ نے منع کر دیا اور کہا اپنی آنکھوں کو جھکا لو تو کیا ہوا، اللہ کا فرمان اپنی جگہ پر، اللہ اپنا فرمان اپنے پاس رکھے۔ یہ کیا ہے، یہ میری خالہ کی بیٹی ہے، وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، وہ میرے تایا کی بیٹی ہے، وہ میری ہمسائی ہے، وہ میرے کالج کی کلاس فیلو ہے، ان سب کو کھل کے دیکھوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا انسان ہوائے نفس کا شکار ہے، لہٰذا ایسا انسان خود کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر رہا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم جب تک انسان اپنی ہوائے نفس سے نجات حاصل نہیں کرتا ہے، اپنی ہوائے نفس سے جان نہیں چھڑاتا ہے، وہ اللہ کی عبودیت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بس اوقات انسان کے وجود میں آپ دیکھ لیں کہ انسان اپنی جنسی غریزے پر عمل کرتا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنسی غریزہ اللہ نے انسان کو دیا ہی کیوں ہے، اگر اتنا ہی مذموم ہے تو اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، یہ جنسی غرائز اللہ نے انسان کو دیے ہیں اور ان جنسی غرائز کی تسکین کا راستہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تعلیم دیا ہے۔ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں ایسے قوانین کو ترتیب دے، ایسے قوانین کو تدوین کرے جس سے معاشرے کا
فطری نظام جو ہے وہ تکامل اختیار کرے۔ یہ سربراہان مملکت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے قوانین کو تدوین کریں جن قوانین پر عمل کر کے معاشرہ مدینہ فاضلہ بن سکتا ہے، تمام انسان الہی اقدار پر جا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں جنسی غریزے کی تسکین کی نفی نہیں ہو رہی ہے، اور یہ جو کہا جائے کہ جنسی غریزے کی تسکین در واقع حیوانیت ہے، اللہ نے انسان کو حیوانیت کیوں عطا کی ہے؟ کیوں انسان کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ حیوان ہو جائے؟ خدا اگر انسان کو یہ جنسی غریزہ ہی نہ دیتا تو کیا انسان فرشتہ نہ ہو جاتا؟ نہیں عزیزان محترم، اللہ نے اگر انسان کو جنسی غریزہ دیا ہے تو اس جنسی غریزے کی تسکین کا راستہ بھی اللہ نے انسان کو تعلیم دے دیا ہے۔ اور جب انسان کی یہ جنسی جو خواہش ہے وہ طغیان کرتی ہے تو پھر اللہ اس پر احکام وجوبی بھی لاگو کر دیتا ہے کہ ایک انسان ہے جس کی جنسی خواہش اگر طغیان کی حد تک پہنچ رہی ہے تو فقہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ اس شخص پر شادی کرنا واجب ہے۔ یہ واجب ہے کہ جا کر نکاح کرے، اپنی زوجہ کے قریب جائے اور زوجہ سے یہ باقاعدہ طور پر اپنے جنسی تعلقات کو قائم کرے تاکہ اس کی یہ فطری جو خواہش ہے وہ تسکین ہو جائے اور حد اعتدال پر آ جائے۔ ایسے میں اگر یہ انسان جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ اپنے واجب پر عمل نہیں کرے گا تو در واقع یہ پھر طاغوت کا شکار ہو چکا ہے اور طاغوت بن چکا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس پر واجب ہے شادی کرنا، لیکن یہ شادی نہیں کر رہا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کے لیے رکاوٹ ہے، جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنی ہے، چونکہ اگر میں شادی کروں گا تو یہ حیوانیت کا مصداق ہو جائے گا اور مجھے اللہ سے دور کرے گا۔ ایسا شخص در واقع شیطان پرست ہے، ایسا شخص اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کی راہ پر گامزن نہیں ہے، چونکہ اللہ نے اس پر واجب قرار دیا ہے، اللہ نے اس کے لیے لازم قرار دیا ہے، اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ تم ازدواج کرو، تم اپنی زوجہ سے جنسی تعلق کو قائم کرو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا یہ تعلق قائم کرنا حیوانیت نہیں ہوگا بلکہ عبادت کہلائے گا، اللہ کی اطاعت کہلائے گا، اللہ کے تقرب کا ذریعہ قرار پائے گا۔ تو عزیزان محترم، انسان نے اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم ہونا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے جو قوانین مرتب کیے ہیں وہ قوانین کیسے ایک انسان کو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ جہاں کہیں بھی اللہ کا حکم آ جائے وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ اگر ذرہ بھر بھی وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کرے، اپنی رائے کا اظہار کرے، اور اس کا عقیدہ اور اس کی رائے در واقع اللہ کے نظریے اور اللہ کے حکم کی نفی ہو تو ایسا شخص مشرک ہے، ایسا شخص در واقع بت پرست انسان ہے، ایسا شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ لا الہ الا انا۔ لہٰذا عزیزان محترم، انسان کو اپنے وجود سے شہوت کا بت یہ بھی توڑنا ہے، لہٰذا انسان کو کمال حاصل کرنا ہے، اپنے وجود میں تمام بتوں کو تلاش کرنا ہے، اور ان بتوں کو تلاش کرنے کا بہترین راستہ اخلاقی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے جنہیں بزرگان نے، جنہیں علماء نے تحریر کیا ہے اور انسان کو بتا دیا ہے کہ انسان کا غضب اس کے لیے بت کا کردار ادا کرتا ہے، مقام و منصب کی خواہش انسان کے لیے بت کا کردار ادا کر سکتی ہے، انسان کی ثروت کی چاہت اس کے وجود میں بت کا کردار ادا کر سکتی ہے، شہرت کی خواہش انسان کے وجود میں بت کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ پس بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی شہوت کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور ان میں یہ توان موجود ہے کہ وہ اپنی شہوت کے بت کو سرنگو کریں اور اسے اپنے اختیار میں لے لیں۔ جہاں کہیں اللہ نے اس کو حکم دیا ہے وہاں سے وہ اپنی شہوت کی جو غریزہ ہے اس کو تسکین کرے گا، جہاں کہیں سے اللہ نے اسے منع کیا ہے وہاں سے وہ رک جائے گا۔ اب ایک بت پر تو اس نے اپنا کنٹرول جما لیا ہے لیکن دوسرا بت جو غضب کا بت ہے اس پر اس کو کنٹرول نہیں ہے۔ ذرا کسی نے اس کو معاشرے میں گالی دے دی، کسی نے معاشرے میں اس کی شان میں گستاخی کر دی تو پھر دیکھیے گا کیسے اس کا غضب جو ہے اس کی قوت عاقلہ پر غالب آ جائے گا
اور یہ اپنے غضب سے جو ہے وہ فیصلے کرے گا۔ اور آج کل ہماری عدالتوں کا یہی حال ہے کہ کسی کی شان میں اگر گستاخی ہو گئی ہے تو وہ اس گستاخی کے نتیجے میں اپنے غضب کی تسکین کی خاطر قوانین کو پامال کرے گا، قوانین کو رون دے گا، اور اپنے غضب کی تسکین کی خاطر جو ہے وہ نام نہاد عدالتیں تشکیل دے گا، نام نہاد قوانین کو اجرا کرنے کی کوشش کرے گا، اور اسی طرح سے لوگوں کے حقوق کو پامال کرے گا۔ در واقع اس انسان کے وجود میں بھی بت موجود ہے، اور یہ اس بت کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اس کی قوہ غضبیہ، اس کی قوہ عاقلہ کے تابع ہونی چاہیے، اور اگر انسان اپنی قوہ عاقلہ کو قوہ غضبیہ کے تابع قرار نہیں دیتا تو ایسا انسان در واقع بت پرست ہے۔ مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس کی توہین کرتا ہے تو وہ خود کو کنٹرول کرے، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرے، بردباری کا مظاہرہ کرے، بزرگی کا مظاہرہ کرے۔ پس خلاصہ مطلب عزیزان محترم آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ شیطان انسان کو بتوں کی پوجا پر جو ہے وہ وادار کرتا ہے، ابھارتا ہے، اس کے وجود میں انگیزہ ایجاد کرتا ہے، اس کے وجود میں رغبت ایجاد کرتا ہے، انسان کے نفس کو بت قدہ بنا دیتا ہے۔ انواع و اقسام کے بت انسان کے نفس میں موجود ہیں جن کی انسان پوجا کرتا ہے، جس کی انسان جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، زبان سے وہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لیکن وہ اپنے عمل سے اس شہادتین کی نفی کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے قوانین، اللہ کے احکام، اللہ کی تعلیمات جو اس نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے امت تک منتقل کر دی ہیں، ان تعلیمات کو جو شخص بھی جو ہے وہ اپنے پیروں تلے روندے گا، ایسا شخص بت پرست کہلائے گا، چاہے کوئی جج ہو، چاہے کوئی جرنیل ہو، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی حجت الاسلام ہو، چاہے کوئی علامۃ الدہر ہو، چاہے کوئی آیت اللہ ہو، چاہے کوئی آیت اللہ عظمیٰ ہو، فرق نہیں کرتا ہے۔ معیار یہ ہے کہ اللہ کے قوانین پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ پس لا الہ الا اللہ کے قول میں صداقت اس وقت پائی جائے گی جب انسان کے نہ تو اقوال میں شرک موجود ہو، نہ انسان کے اعمال میں اور انسان کی رفتار میں کسی قسم کی ملاوٹ اور کسی قسم کا شرک موجود ہو، یعنی انسان اللہ کے قوانین کے مد مقابل خود سے قوانین ترتیب دے کر نہ بیٹھا ہو۔ انسان کے اعمال اور انسان کے رفتار سے بندگی کی تجلی ہونی چاہیے، بندگی کا اظہار ہو جانا چاہیے، ظاہر ہو جانا چاہیے کہ انسان بندہ ہے۔ پس اگر عقل سے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کر بھی دیا جائے تو یہ کافی نہیں ہے۔ بہت میرے سامنے آپ لے آئیں، میں برہان قائم کرتا ہوں اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے وحدہ لا شریک پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے اسماء حسنہ پر، یہ تمام کلمب سلم دلائل آپ کے سامنے میں پیش کر دوں گا، لیکن عملی میدان میں جب میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں گا تو مجھے اپنے وجود میں ایسے شیطانی بت نظر آئیں گے جو میرے اس نفس کے بت قدہ میں موجود ہیں، جن کی میں پرستش کر رہا ہوں، اور یہ میری پرستش در واقع اللہ کے قوانین کے مد مقابل خود طاغوت بن کر، طاغی ہو کر کھڑے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں بت پرست ہوں، میں نفس پرست ہوں، میں ہوا پرست ہوں، میں اللہ کی حاکمیت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنے وجود کے لیے استقلال کا قائل ہوں۔ لہٰذا اللہ نے اگر کسی چیز سے مجھے منع کر دیا ہے تو میں اللہ کی منع کی ہوئی چیز کے سامنے طغیان کرتا ہوں اور اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق عمل کرتا ہوں اور کہتا ہوں میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میرا اختیار ہے، میں جو چاہوں وہ کروں۔ خدا کون ہوتا ہے؟ مجھے کہنے والا، مجھے حکم دینے والا۔ تو ایسا انسان لسانی طور پر موحد ہے لیکن عملی طور پر ایسا انسان مشرک ہے۔ پس عزیزان محترم، اللہ کی بندگی اختیار کرنا یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ ہمارا وظیفہ ہے ہم اللہ کے عبد ہو جائیں، اللہ کے بندے ہو جائیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ کے عبد نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم خود کو خدا جاننا شروع ہو جاتے ہیں۔ عبد یہ ہے کہ اس نے جو کہہ دیا انسان نے سر جھکا لیا۔ عبد کا اپنا کوئی مال نہیں ہوتا، عبد کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، عبد کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ عبد کے پاس مال اللہ کا مال ہوتا ہے، عبد کے وجود میں خواہش
اللہ کی خواہش ہوتی ہے، عبد کے وجود میں ارادے کا اظہار اللہ کے ارادے کا اظہار ہوتا ہے۔ لہٰذا عبد اپنے وجود کے ذرے ذرے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا شعار دیتا ہے۔ ایسا عبد در واقع اپنے وجود سے اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کہ وہی ذات ہے جو اعلیٰ ہے اور اسی ذات کی حمد ہونی چاہیے۔ ہم عزیزان محترم تمام زندگی گزار دیتے ہیں لیکن ہم اس کے بندے نہیں بن پاتے ہیں۔ جب ہم اس کے بندے نہیں بن پاتے ہیں تو ہم کیسے عرفانی مقامات تک پہنچنے کے دعوے دار ہو سکتے ہیں یا خواہش مند ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی انسان اللہ کے راستے پر گامزن ہونا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر اگر کوئی انسان چلنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے عبد ہونا ہے، خالص اسے بندگی کا اظہار کرنا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ زمر کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے، الا للہ الدین الخالص، آگاہ رہو کہ خالص دین صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہی دین آپ کو بتائے گا، وہی آپ کو حکم بتائے گا، وہی آپ کو شریعت بتائے گا، وہی آپ کو پیغام بتائے گا، لیکن اللہ نے اپنا دین، اپنی شریعت، اپنا پیغام اپنے انبیاء کے ذریعے سے پہنچانا ہے، اور ہمارے پاس خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے، جس شریعت کا ہم دم بھرتے ہیں۔ اور پھر خاتم الانبیاء کے بعد خاتم الانبیاء کے 12 جانشینوں کی امامت کے ہم قائل ہیں، اور ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ نے خاتم الانبیاء کے ذریعے سے اپنے 12 جانشینوں کو تمام قرآن کی تعلیم دے دی ہے، تمام قرآن کی تفسیر کا اور تمام قرآن کے ظاہر کا، باطن کا، محکم کا، متشابہ کا مکمل علم خداوند متعال نے ان جانشینوں کے سپرد کر دیا ہے، اور پھر خداوند متعال اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان جانشینوں سے رابطے میں بھی رہتا ہے، اور ان جانشینوں سے رابطے کا مطلب ان کی نبوت نہیں ہے۔ یہ کوئی ان پڑھ آدمی ہی ایسا اعتراف کر سکتا ہے، کوئی بے وقوف آدمی ہی ایسا دعویٰ کرے گا۔ عزیزان محترم، فرشتہ وحی سے رابطے کا مطلب نبوت نہیں ہے، یہ مطلب بارہا واضح طور پر بیان کیا جا چکا ہے۔ لہٰذا واضح ہوا کہ اللہ اپنا پیغام اپنے بندوں کو عبد بنانے کے لیے، عبد خالص بنانے کے لیے، وہ اپنے انبیاء کے ذریعے سے اور انبیاء کے اوصیاء کے ذریعے سے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ خداوند متعال سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسرع بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس اسراء کی پہلی آیت میں محمد مصطفیٰ کی عبدیت کا اعلان کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ پس بندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترہ امتیاز ہے۔ محمد مصطفیٰ اس کے عبد ہیں اور پھر اس کے رسول ہیں۔ پس رسالت سے عبدیت کو مقدم قرار دیا کہ پہلے انسان عبد ہوگا، پھر اللہ اسے اپنا رسول بنائے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے سامنے طاغی ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ کے سامنے سر بلند کرتا ہے، اظہار وجود کرتا ہے، میرا جسم میری مرضی کا شعار بلند کرتا ہے، تو اللہ ایسے بندے کو ہرگز رسالت کے مقام پر مبعوث نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خاضع ہونا، اللہ کے لیے عبد ہونا، یہ بنیادی مطلب ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں عبد نہایتی اہمیت کا جو عنوان ہے، نہایتی عظمت کا عنوان ہے، اور پھر ہم اپنی ہر نماز میں باقاعدہ رسول خدا کے عبد ہونے کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ محمد اس کے عبد بھی ہیں اور محمد اس کے رسول بھی ہیں۔ لہٰذا کسی نے ایک بہت ہی بزرگ عارف سے سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ انسان اور اللہ کے درمیان کتنا راستہ موجود ہے،
کتنا فاصلہ موجود ہے، کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فاصلہ ہے، یہ راستہ ہے 1 کلومیٹر کا ہے، 2 کلومیٹر کا ہے، 10 کلومیٹر کا ہے، اگر انسان کو معلوم ہو جائے راستہ کتنا ہے تو اس راستے کو طے کرنے میں انسان کو تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ایک عارف سے سوال کیا گیا، بتائیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ کتنا لمبا راستہ ہے، کتنا فاصلہ ہے، انسان اس فاصلے کو طے کر کے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچ جائے۔ تو کہا اس عارف نے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف 1 قدم کا فاصلہ موجود ہے۔ تو پوچھنے والے نے نہایت ہی تعجب کیا کہ یہ آپ نے کیسی بات کر دی، صرف 1 قدم، انسان 1 قدم سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ تو کہا ہاں، صرف تمہارے قدم اٹھانے کی دیر ہے، تم اپنا قدم اٹھاؤ اور اپنے نفس کے اوپر اپنا قدم رکھ دو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ یعنی اگر تم نے اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے نفس کے بت قدے میں موجود بتوں کو سرنگوں کر دیا تو اب تم سبحان ربی الاعلی کہنے کی لیاقت پیدا کر لو گے۔ اب تمہارے وجود کے ذرے ذرے سے سبحان ربی الاعلی کی صدائیں بلند ہوگی، تمہارے وجود کے ذرے ذرے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدائیں بلند ہوں گی۔ لہٰذا عزیزان محترم، حقیقی عرفان کے سفر میں یہ ایک بہت ہی مشکل بات نظر آتی ہے کہ انسان کیسے اس سفر کو طے کرے گا، لیکن حقیقت میں اس امر کا دار و مدار انسان کے نفس کا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اپنے وجود کو عبدیت میں تبدیل کرنا ہے، اپنے نفس کے بت قدے میں موجود بتوں کو جو ہے وہ سرنگوں کرنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا شعار بلند کرنا ہے۔ تب یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو طے کر سکتا ہے۔ پس اگر کوئی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے اپنے نفس کو سرنگوں کرنا، اللہ کا مطیع قرار دینا، یہ اس کے لیے لازم قرار پاتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ابو حمزہ کو جو دعا تعلیم دی، اور بطور معمول یہ دعا ماہ مبارک رمضان کی لیالی میں پڑھی جاتی ہے، جسے دعائے ابو حمزہ صومالی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں اس دعا میں امام زین العابدین فرماتے ہیں وَأَنَّكَ لَا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ، اے میرے پروردگار تو اپنی مخلوق سے پردے کے پیچھے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تو پوشیدہ ہے اور تیری مخلوق تجھے مشاہدہ نہیں کر سکتی ہے، تیرے جمال کی زیارت نہیں کر سکتی ہے، تو مخلوق سے پوشیدہ نہیں ہے۔ إِلَّا أَنَّهُمْ تَحْجُبُهُمُ الْأَعْمَالُ دُونَكَ، مگر یہ کہ انہوں نے ایسے اعمال قرار دے رکھے ہیں، انہوں نے اپنے نفس کے بت قدے میں موجود بتوں سے جو ہے وہ اعمال، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انجام دے رکھے ہیں، کہ در واقع وہ اعمال خود تیری زیارت کی راہ میں ایک حجاب کا کردار ادا کرتے ہیں۔ پس عزیزان محترم، ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، صرف 1 قدم اٹھانے کی دیر ہے، اور وہ قدم ہمیں اپنے نفس کے بت قدے کے اندر جو ہے وہ رکھنا ہے، اور اس کے اندر تمام بتوں کو پاش پاش کرنا ہے۔ جیسے ہی یہ حجاب برطرف ہو جائے گا، انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے گا، انسان عملی طور پر بھی موحد ہوگا، صرف لفظی طور پر موحد نہیں ہوگا، اس کے وجود کا انگ انگ، اس کے وجود کا ذرہ ذرہ اللہ کی بارگاہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدا بلند کرے گا۔ کیا اللہ تبارک و تعالی بخیل ہے عزیزان محترم؟ اگر یہی سوال ہم سمجھ جائیں کہ اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ نے بخل کا اظہار نہیں کیا ہے، اللہ کی نظر میں اگر کائنات میں موجود ہر بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا عارف ہو جائے، اللہ کا عبد ہو جائے، تو اللہ کے لیے کسی قسم کے بخل کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 عبد اس کی بارگاہ میں اگر آ جائیں تو اس کی مسجد بھر جائے گی، دیگر اس کی مسجد میں جگہ کی گنجائش نہیں ہے، ہاؤس فل کا بورڈ لگا دیا جائے گا کہ نہیں مسجد اب بھر چکی ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے معاشرے میں جو مساجد مکانی موجود ہوتی ہیں، ان میں
ایک مقدار ہوتی ہے، 1000 آدمیوں کی مسجد ہے، 10,000 آدمیوں کی مسجد ہے، 20,000، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ آدمیوں کی مسجد ہے کہ اتنے افراد آ سکتے ہیں، اس سے زائد افراد اس مسجد میں نہیں آ سکتے۔ بس ہماری جو مساجد ہیں ان مساجد میں حدود معین ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے والے عبد کی مساجد میں کسی قسم کی محدودیت نہیں ہے۔ اللہ کے تمام بندے اگر اس کے عبد ہو جائیں تب بھی اس کی بارگاہ میں کسی قسم کی کوتاہی، کمی، ایجاد نہیں ہوگی۔ لہٰذا اللہ نے کائنات کے ہر بندے کو اپنا عارف بنانے کے لیے، اپنا عبد بنانے کے لیے اس نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے، اور یہ انبیاء اللہ کے بہترین عبد ہیں، بہترین بندے ہیں، جنہیں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ایک ایک آدمی کا ہاتھ تھام کر اسے اللہ کا عبد بنائیں۔ اور پھر ایسے میں ان خالص عبدوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں بھی کسی قسم کے بخل سے جو ہے وہ کام نہیں لیا۔ اس موضوع پر بھی ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ لہٰذا ان انبیاء نے جو تکالیف اٹھائیں، جو زحمات اٹھائیں، اور بعض تو اس پیغام کو پہنچانے کی راہ میں شہید بھی ہو گئے، اور انہوں نے قربانی بھی دی تاکہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچ جائے، سب لوگ اللہ کا تقرب اختیار کریں، اپنے ارادے سے، اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے، اپنے شوق سے اللہ کے عاشق ہو جائیں، اللہ کے عارف ہو جائیں، اللہ کے عبد ہو جائیں۔ وگرنہ اگر اللہ کسی کو مجبور قرار دے دے تو کسی کا جبری طور پر اللہ کا عبد ہو جانا، یعنی کسی سے اس کے اختیارات کو سلب کر لینا اور اس کو مجبور کر دینا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، تو پھر ایسا انسان درواقع انسان نہیں رہے گا۔ اس انسان کو انسانیت کی قدر و منزلت سے گرا دیا جائے گا اور اسے فرشتوں کے مقام پر بٹھا دیا جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ فرشتے وہ ہیں کہ جن کی جو ذمہ داری اللہ نے لگا رکھی ہے انہوں نے اسی ذمہ داری کو انجام دینا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں خیانت نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں طغیان نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے وظائف کو انجام دیتے ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ اگر انسان کو اختیار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی چاہت سے، اپنی عاشقی میں، اپنی محبت میں، اپنے عشق میں، اپنے وجد میں وہ اپنے قدم کو اٹھاتا ہے، اپنے وجود میں موجود جو بت قدا ہے اس کے نفس کے اندر اس پہ پیر رکھتا ہے، تمام بتوں کو پاش پاش کرتا ہے، اپنے وجود کے ذرے ذرے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے۔ ایسا شخص ہی حقیقی عارف پروردگار ہے، اور یہی عرفان کا حقیقی راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عرفان کا راستہ آپ کو بتاتا ہے جو اس راستے کے برعکس راستہ ہو تو ایسا شخص ڈھونگی بابا ہے، ایسے شخص سے اجتناب ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا حقیقی عرفان عطا کرے، اللہ ہمیں ان لفظوں کے جمبیڑے سے آزاد کرے اور معانی کی دنیا میں لے جائے جہاں ہم اس کی حضرت کا دیدار کر سکیں، اس کے جمال کی زیارت کر سکیں، اس کی بارگاہ میں شرف یاب ہو سکیں، اور اس کے وجود میں سجدہ ریز ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدائیں بلند کریں۔ اور اس کام کے لیے ضروری کیا چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ اللہ مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل کرے، ہمیں اس آخری حجت الہی کے ساتھ قدم سے قدم، شانے سے شانہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے اصحاب و اعوان و انصار میں شامل ہو کر اللہ کے پرچم کو بلند کریں، اور اللہ کا پرچم جب بلند ہوگا تو اللہ کے عبدوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔